آج گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، معاشرہ خاندان بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور آپس کے اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بنیادی رشتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق ہے، میاں بیوی کا آپس میں جو حقوق ہے ان سے ناواقفی ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہے۔ ہم لوگ آج شادی رچاتے ہیں اور ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی بیوی کو اپنے لونڈی بنا کر کے رکھنا ہے، اور بیوی کی اس طریقے سے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ بیٹا جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد آپ نے صرف جو ہے اپنے شوہر کو اپنے ماتحت رکھنا ہے، اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا کر کے رکھنا ہے۔ حالانکہ یہ سبق، یہ ذہن سازی اور اس طریقے سے تربیت کرنا یہ ایک انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑا کر دیتی ہے انسان کو۔ اب دیکھیں کہ جو عورت اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے اور اس کے بارے میں وہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر میرا غلام بن جائے، اس کی سوچ انتہائی گھٹیا ہے، انتہائی کمتر ہے کہ وہ عورت جو ہے خود کو ایک غلام کی بیوی بنانا چاہتی ہے۔ اور اگر یہی عورت جو ہے اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ بنائے تو یہ عورت جو ہے ایک بادشاہ کی بیوی کہلوائے گی۔ تو دیکھو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر اپنے شوہر کو اپنا غلام بنائے گی تو اس میں صرف شوہر ہی کی کمزوری ظاہر نہیں ہوگی بلکہ بیوی کی بھی کمزوری ظاہر ہوگی کہ یہ جو ہے ایک غلام کی بیوی ہے۔ اور اگر ایک عورت جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتی ہے اور وہ جو ہے اپنے شوہر کو اپنا بادشاہ سمجھتی ہے، اپنے شوہر کو اپنا ملک سمجھتی ہے، تو یہ عورت جو ہے ایک بادشاہ کی بیوی کہلوائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر بالفرض میں اللہ کے سوا کسی اور کو کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، یعنی شوہر کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اپنی بیٹی کو لے کر کے اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ پر کروانا چاہتا ہوں لیکن یہ مان نہیں رہی۔ تو اس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لڑکی سے فرمایا کہ آپ اپنے والد کی بات کو مان لو۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی یا رسول اللہ پہلے تم مجھے یہ بتائیے کہ میرے شوہر کا مجھ پر کتنا حق ہے۔ پھر اس لڑکی نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتائیے کہ میرے شوہر کا مجھ پر کتنا حق ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تیرے شوہر کے جسم سے خون نکلے اور اس کو تو چاٹ لے، یا جو ہے اس کی ناک سے پیپ نکلے اور خون نکلے اور اس کو تو چاٹ لے، تیرے شوہر کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اس کے باوجود بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو شوہر کتنا، شوہر کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ مجازی خدا ہے، مجازی خدا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے پورا کرنے کے لیے بلاتا ہے اور وہ بیوی نہیں آتی ہے اور شوہر جو ہے وہ ناراض ہو کر کے سو جاتا ہے تو پوری رات اس لڑکی پر، اس عورت پر جو ہے وہ لعنت پڑتی رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی طبعی حاجت کرنے کے لیے بلائے تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ فوراً آ جائے اور اپنے شوہر کی حاجت کو پورا کرے، اگرچہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہوئی ہو۔ کتنا اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ کائنات میں سب سے پہلے بنایا ہے۔
جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت کے پرکیف مناظر ان کے سامنے تھے، وہاں کی عیش و عشرت ان کے سامنے تھی، وہاں کی لذت ان کے سامنے تھی، لیکن جب ان کا دل بے چین ہو رہا تھا، بے چینی کا شکار تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرما کر کے ان کے لیے جوڑا بنا دیا، اور یہ بھی فرما دیا لِتَسْكُنُوا مِنْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا مِنْهَا، تاکہ ان سے سکون حاصل کرے۔ تو بیوی انسان جو شادی کرتا ہے، شادی کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے سکون زندگی میں حاصل کرے، اور جو ہے زندگی کا جینا جو ہے وہ حرام نہ ہو جائے، زندگی کا جینا جو ہے وہ دوبالا نہ ہو جائے، اور زندگی جو ہے وہ مشکلات کے بجائے آسانیوں کی طرف ہو جائے۔ بنیادی مقصد جو ہے وہ شادی کا یہی ہے۔